به اتهام قتل عمد یوسف آرکیان، دفن جسد در باغ ملک خودش و مخفی کردن شواهد، درخواست دارم که متهم محمد امیر آتهان بر اساس مواد 81 53 281 و 53 قانون جزای ترکیه مجازات شود. از اینم میگذریم. نگران نباش. سکوت رو رعایت کنین. و با توجه به رابطه خونی متهم هولیا آتهان با متهم محمد امیر آتهان، کمک او به جرم و اینکه او سعی داشت جسد یوسف آرکیان را روزی که پلیس به خانه حمله کرد خارج کند، درخواست دارم که متهم هولیا آتهان بر اساس مواد 81 53 281 و 53 قانون جزای ترکیه مجازات شود. لطفاً سریع‌تر بریم. هیچ کدوم از اتهامات قبول ندارم. من و خواهرم چنین جرمی مرتکب نشدیم. یوسف آرکیان رو میشناسین؟ بله، اونو میشناسم. سکوت رو رعایت کنین. آیا بین شما دو نفر دشمنی بوده؟ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے. کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے. ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے. وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے. پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے. ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے. وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا. ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے. وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گہرا تنگ کرنے لگی ہے. شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے. وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے. ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے. دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں. رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی. ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے. کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے. ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے. وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے. پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے.
ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔
وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔
ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔
ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔
وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔
हेलो व्यूवर्स, इस किस में कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है, जहां रज़ा और मेहरीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, जबकि अरीशा और शायान अपनी मफादात के लिए हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरीन अपनी मंगनी और शादी के दबाव के बाद ज़हनी तनाव का शिकार है। वो महसूस कर रही है कि शायान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और वो इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। पहली बार मेहरीन अपनी माँ से दिल की बात करती है और कहती है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं, लेकिन इसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये सब इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहा है। इधर रज़ा भी उलझन में मुब्तला है। वो ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करता है, लेकिन मेहरीन के बारे में सोचने से ख़ुद को रोक नहीं पाता। इधर एक बार फिर इसकी हालत बांप लेता है और उसे छेड़ने लगता है, लेकिन रज़ा अपनी पितरी ज़िद के बायस इनकार करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा को शक होने लगा है कि रज़ा की तवज्जो किसी और की तरफ जा रही है और वो अपनी माँ से कहती है कि जल्द अज जल्द रज़ा के वालिदैन से बात करके शादी की तारीख पक्की करवाए। वो किसी भी कीमत पर रज़ा को खोना नहीं चाहती और इसके इर्द गिर्द गहरा तंग करने लगी है। शायान को अंदाज़ा हो गया है कि मेहरीन खुश नहीं है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके ज़बरदस्ती से शादी पर राज़ी करना चाहता है। वो अपनी माँ से कहता है कि जल्द अज जल्द शादी की तारीख रखी जाए ताकि मामला ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, कहानी में एक ज़बरदस्त सीन वो होता है जब मेहरीन अपनी दोस्त सादिया के साथ एक फंक्शन में जाती है, जहाँ इत्तेफाक के तौर पर रज़ा भी मौजूद होता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। रज़ा सख्त लहजे में मेहरीन से बात करता है और मेहरीन भी। इन दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होता है, लेकिन इनकी आंखों में कुछ और ही जज्बात होते हैं जिन्हें वो खुद भी समझने से कासिर है। किसके आखिर में मेहरीन खुद से सवाल करती है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें इसके दिल को इतना मुतासिर कर रही है। हेलो व्यूवर्स, इस किस में कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है, जहां रज़ा और मेहरीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, जबकि अरीशा और शायान अपनी मफादात के लिए हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरीन अपनी मंगनी और शादी के दबाव के बाद ज़हनी तनाव का शिकार है। वो महसूस कर रही है कि शायान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और वो इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। पहली बार मेहरीन अपनी माँ से दिल की बात करती है और कहती है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं, लेकिन इसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये सब इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहा है। इधर रज़ा भी उलझन में मुब्तला है। वो ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करता है, लेकिन मेहरीन के बारे में सोचने से ख़ुद को रोक नहीं पाता। इधर एक बार फिर इसकी हालत बांप लेता है और उसे छेड़ने लगता है, लेकिन रज़ा अपनी पितरी ज़िद के बायस इनकार करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरीशा को शक होने लगा है कि रज़ा की तवज्जो किसी और की तरफ जा रही है और वो अपनी माँ से कहती है कि जल्द अज जल्द रज़ा के वालिदैन से बात करके शादी की तारीख पक्की करवाए। वो किसी भी कीमत पर रज़ा को खोना नहीं चाहती और इसके इर्द गिर्द गहरा तंग करने लगी है। शायान को अंदाज़ा हो गया है कि मेहरीन खुश नहीं है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करके ज़बरदस्ती से शादी पर राज़ी करना चाहता है। वो अपनी माँ से कहता है कि जल्द अज जल्द शादी की तारीख रखी जाए ताकि मामला ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, कहानी में एक ज़बरदस्त सीन वो होता है जब मेहरीन अपनी दोस्त सादिया के साथ एक फंक्शन में जाती है, जहाँ इत्तेफाक के तौर पर रज़ा भी मौजूद होता है। दोनों एक बार फिर आमने सामने आ जाते हैं। रज़ा सख्त लहजे में मेहरीन से बात करता है और मेहरीन भी। इन दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होता है, लेकिन इनकी आंखों में कुछ और ही जज्बात होते हैं जिन्हें वो खुद भी समझने से कासिर है। किसके आखिर में मेहरीन खुद से सवाल करती है कि आखिर क्यों रज़ा की बातें इसके दिल को इतना मुतासिर कर रही है। हेलो व्यूवर्स, इस किस में कहानी मज़ीद पेचीदा हो जाती है, जहां रज़ा और मेहरीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, जबकि अरीशा और शायान अपनी मफादात के लिए हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरीन अपनी मंगनी और शादी के दबाव के बाद ज़हनी तनाव का शिकार है। वो महसूस कर रही है कि शायान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है और वो इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहता है। पहली बार मेहरीन अपनी माँ से दिल की बात करती है और कहती है कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं, लेकिन इसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं। ये सब इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो रहा है।
ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے، وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔
وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔
ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے، جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔